فذكر بالقرآن من يخاف ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ اخاہ. اچھا اب یہ 11 بھائی جب داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے جاتے ہی پھر تحقیق کی. اچھا تو وہ تمہارا بھائی جس کو میں نے کہا تھا لے کے آنا وہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے آگے کر دیا اس کو کہ یہ ہم لے کے آئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اب یہ ظاہر نہیں کرنا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میں کون ہوں. تو یوں اس کی طرف ایسے کیا ہوگا, میں اندازہ بتا رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا انہوں نے, ہاتھ یوں آگے بڑھا کے تو ہاتھ پکڑ کر ساتھ ہی اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور چپ کے اس کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, چپ کر جا, بولی نہ. تو ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس, غم نہ کھانا بما کانوا یعملون, ان کی حرکتوں پر جو کچھ یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں. فلما جہزہم بجہازہم, اور جب لدوانے لگے ان کا سامان, جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھوا دیا ایک پیالہ یا میئر جو بادشاہ کا تھا, جس سے وہ ٹوپا ہوتا نا, جیسے وہ غلہ ڈالا جاتا تھا, ناپا جاتا تھا, تو اس طرح کی کوئی چیز تھی شاہی میئر کی. تو اس کو اپنے ملازموں سے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ چپکے سے اس بنیامین کے تھیلے کے اندر رکھ دو. ثم اذن مؤذن, اور پھر ایک پکارنے والے نے پکارا ایھا العیر, اے قافلے والو, انکم لسارقون, تم تو چور ہو. اب جو کچھ انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا وہ بہرحال ایک مجبوری ان کو محسوس ہو رہی تھی کہ یہ بغیر چارہ کار نہیں, لیکن تھے تو نبیوں کی اولاد, اور کوئی ان کو کہے تو تم چور ہو تو تن بدن کو آگ لگ گئی. قالوا واقبلوا الیہم, تو وہ ان کی طرف یوں موڑ کر کہنے لگے ماذا تفقدون, تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ قالوا نفقد سوال ملکی, تو انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا ہے. ولمن جاء بہ حمل بعیر وانا بہ زعیم, اور جو شخص لائے گا ڈھونڈ کر وہ, اس کو ایک اونٹ پر غلہ دیا جائے گا, اور یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہا گیا کہ میں اس کا ضامن ہوں. قالوا, ان کے بھائی کہنے لگے تاللہ, اللہ کی قسم, لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم زمین پر فساد مچانے نہیں آئے. وما کننا سارقین, اور نہ ہم چور ہیں. قالوا, انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر تمہاری کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, تو وہ کہنے لگے کہ جس کے سامان میں سے وہ نکل آئے وہی اس کی سزا ہے, یعنی اس کو پکڑ لینا. کذالک نجزی الظالمین, ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ, اب یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو انسٹرکشن دی کہ تسی پہنیا پٹو دا تھیلا نہیں کھولنا, یعنی دوسری طرف سے تم تلاشی لینا شروع کرنا. تو فداء بأوعیتہم, تو انہوں نے تلاشی لینی شروع کی ان کے تھیلوں میں سے, قبل وعاء اخیہ, اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے. ثم استخرجها من وعاء اخیہ, اور پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں سے وہ میئر برآمد کر لیا. کذالک قدنا لیوسف, یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو سارا ایکشن تھا یوسف علیہ السلام کا, یہ ذرا بھی مختلف نہیں تھا تھانے دار کے ایکشن سے کہ جو آپ کی جیب میں خود ہی پڑیا ڈال کر اس کو برآمد کر لیتا ہے اور ہیروئن کا کیس آپ کو بنا لیتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کذالک کدنا لیوسف, یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی. کیوں ترکیب سجھائی؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, کہ وہ بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے, ایک ہی صورت تھی کہ وہ چوری کرے. اچھا اب چونکہ ترکیب اللہ نے سجھائی تو یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے نہیں اللہ میں ہیرا پھیری نہیں کرنی. بندے کا کام کیا ہے؟ اپنے مالک کا وفادار ہونا. ہم اللہ کے بندے ہیں, سچائی اور دیانتداری کے بندے نہیں ہیں. ہمیں سچ کیوں بولنا ہے کہ ہمارے مالک کا حکم ہے کہ جھوٹ مت بولو. ہمیں چیٹ کیوں نہیں کرنا, دھوکہ کیوں نہیں دینا کہ ہمارے مالک نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی.
بالفرض والمحال، اگر ہمارا مالک ہمیں حکم دے، کیونکہ اب تو ہمیں حکم مل نہیں سکتا، ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میں ایک ایزمپشن رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بالفرض والمحال اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے چیٹنگ کا تو ہم پر چیٹنگ فرض ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے جھوٹ بولنے کا تو ہم پر جھوٹ بولنا بھی فرض ہو جائے گا۔ تو کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں مرتبے بلند کرتے ہیں، وہ فوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے پر ایک اور جاننے والا بھی ہے۔ قالوا ان یسرق، اچھا اب فوراً یعنی متریا ہی ہوتا ہے، فوراً ایک دم وہ چھوٹتے ہی بولے ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقط سرق اخ لہ من قبل، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اور وہ بھائی کون ہے؟ وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ فسرها یوسف فی نفسہ، اب یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے غصہ بھی آیا، ہنسی بھی نکلی، لیکن یوسف علیہ السلام کٹ گئے۔ فسرها یوسف فی نفسہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے امپریشنز کو چھپا لیا، خفیہ رکھا، ولم یبدھا لہم، اور ان پر اپنا رد عمل ظاہر نہیں ہونے دیا۔ قال انتم اشر مکانا، صرف ان سے اتنا کہا کہ تم بڑے بدکماش لوگ ہو، واللہ عالم بما تصفون، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب وہ آئے منتیں کرنے، قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز، اے عزت مآب، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانہ، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا نیک دل پاتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑیں مگر اس کو جس کے پاس ہمارا سامان برآمد ہوا ہے، انا اذا لظالمون، ایسا کریں تو ہم بڑی زیادتی کرنے والے ہیں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب وہ نا امید ہو گئے یوسف سے تو علیحدہ ہو گئے، نجیاً باہم مشورہ کرنے کے لیے۔ قال کبیرہم، تو ان میں سے بڑا کہنے لگا، یہ یہودا بڑا بھائی تھا، پہلے بھی اسی نے کہا تھا کہ قتل نہ کرو، یہ بڑا نیک دل آدمی تھا۔ قال کبیرہم، تو بڑا کہنے لگا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابا جان نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اللہ کے نام پر، اور یہ بھی تمہیں یاد ہے کہ تم یوسف کے معاملے میں کیا کوتاہی کر چکے ہو۔ فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی، میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ ابا جان مجھے اجازت دے دیں کہ جا آ جا، کوئی گل نہیں، او یاکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے فیصلہ فرما دے، مجھے موت آ جائے، میں ابا جی کو فیس نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ والد صاحب کے پاس، فقولوا، ان سے کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو وہی جانتے ہیں، بیان کر رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہمارے علم میں ہے، وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ اب ان کو یہ اندازہ تھا کہ کوئی ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، لہذا وہ ابا جان سے کہہ رہے ہیں کہ اپیرنٹلی تو یہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، باقی اندر کی کہانی کیا ہے، وی ہیو نو آئیڈیا۔ وصل القریۃ التی کنا فیہا، آپ اس بستی سے پوچھ لیجئے، بستی والوں سے کہ جہاں ہم جا کے ٹھہرے تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اصل میں تمہارے نفس نے تمہیں ایک اور ترکیب سجھا دی ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر ہی بہتر ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، امید ہے کہ اللہ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے دور ہوئے، یعنی اپنے کمرے کی طرف گئے، وقال، اور کہنے لگے، یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف، وابیضت عیناہ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، سفید موتیا اتر آیا، من الحزن، حزن کی وجہ سے، فہو کظیم، اور وہ غم کے گھونٹ بھر رہے تھے۔ قالوا تاللہ، اب بیٹے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم،
تفتو تذکر یوسف، ایسا لگتا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہی رہیں گے حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ غم سے گھل جائیں، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاکی ہو جائیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تانوں کی کہنا، میں تو اپنے غم اور اپنی پریشانی کا اظہار اللہ سے کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ امید رکھتا ہوں، وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذہبوا، پترو جاؤ، فتحسسوا من یوسف وأخیہ، اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوا کرتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، اب اگلا سین آ گیا کہ پھر آگے بھائی غلہ لینے کے لیے اگلے سال۔ فلما دخلوا علیہ، تو جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، تو کہنے لگے عزت مآب، اے عزیز مصر، اے وزیر، مسنا و اہلنا الضر، کہ ہم اور ہمارا خاندان سخت مصیبت میں ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بڑی تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، کھوٹے سکے لائے ہیں، فاوفی لنا الکیل، آپ مہربانی فرمائیں اور ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ہمیں صدقہ دیجئے، خیرات کیجئے ہمارے اوپر۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تانوں پتہ ہے، تانوں یاد ہے کہ تسی یوسف تو دے پر آنا کی کچھ کیتا ہے؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے نام لیا یوسف کا اور اس کے بھائی کا، as if he knew the whole story، اب انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، یعنی آنکھوں کے اندر جو پہچان ہے، جیسے فنگر پرنٹس ایک بچے کے بڑھاپے تک وہی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہچان رکھی ہوئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا فنگر پرنٹ بھی اپنا ہے اور یہ آنکھ کی تصویر بھی اپنی ہے۔ اب تو جو جدید آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم جو ہیں وہ کئی ایئرپورٹس پر نصب ہوئے ہیں، ان میں یہ آنکھوں کی آئیڈینٹیفیکیشن شامل ہے۔ تو جو ہی آنکھوں میں دیکھا تو وہ یاد آ گیا، یہ تو یوسف ہی ہے۔ اب ان کے الفاظ کیا ہیں؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اوہ تو کہہ رہے یوسف ہی تو نہیں۔ قال انا یوسف وہذا اخی، حضرت یوسف نے فرمایا کہ یس، میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمارے مقابلے میں فضیلت بخشی ہے، پریفرنس دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، اب وہ منتیں کرنے لگے نا تو فوراً روک دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ لے جاؤ میرا یہ کرتا، فالقوہ علی وجہ ابی، اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے تمام گھر والوں کو لے آؤ یہاں مصر میں۔ ولما فصلت العیر، پھر جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، ان کے والد صاحب نے فرمایا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، خواہ تم مجھے پاگل کہو لیکن مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کہاں مصر کہاں فلسطین، وہاں سے خوشبو آ گئی، اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا تو گاؤں سے باہر کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھنک نہیں دی کہ وہ فلاں کنویں میں پڑا ہوا ہے،
جا کر اس کو نکال لو۔ یہ سب اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ جب وہ کوئی چیز کسی کے علم میں لانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا علم روکنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے علم میں نہیں لا سکتی کہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ فلاں کنویں میں پڑا ہوا ہے، اس کو جا کے نکال دو۔ قالو، وہ کہنے لگے، یعنی ان کے بیٹے کہنے لگے، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا جان آپ اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ چھٹو کھڑا انہوں یوسف تھا۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، تو جب خوشخبری لانے والا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تم سے کہتا نہ تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ قالوا یا ابا نستغفر لنا، تو وہ کہنے لگے، ابا جان آپ ہمارے لیے بخشش مانگیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ، اب اگلا سین کیا ہے کہ وہ سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اپنی والدہ کو اور اپنی ساری فیملیز کو لے کر مصر پہنچ گئے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، اور کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ مصر میں رہنے کے لیے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور احترام سے بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، وخروا لہ سجدا، اور پھر سب کے سب احتراماً ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ رہی تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور لے آیا آپ سب کو دیہات سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے لطف و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، ربا یقیناً تو نے مجھے پاور عطا کی ہے، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے نئے سرے سے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، میرا سرپرست ہے، اور آخرت میں بھی توفنی مسلمن، تو مجھے موت دینا بطور مسلمان، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اٹیچ کر دینا، شامل کر دینا نیکوں میں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، حالانکہ آپ نہ تھے ان کے پاس جب انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا تھا اور وہ سازشیں کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں ہے اکثر لوگ خواہ تم کتنا ہی چاہو اس بات پر یقین کرنے والے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور تم ان سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یقین یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین پر کہ جن کے پاس سے یہ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ،
اور لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی مگر یہ کہ وہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، تو کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب کی، یا آ پہنچے قیامت کی گھڑی اچانک وہم لا یشعرون، جبکہ انہیں اس کی کوئی خبر، کوئی اندازہ نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی، اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اندھیرے میں نہیں، علی بصیرۃ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، انا میں بھی، ومن اتبعنی اور میرے پیروکار بھی، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے تھے وہ سب کے سب مرد ہی تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، من اہل القری، بستیوں کے رہنے والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں نہیں گھومے، فینظروا کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان سے پہلوں کا، ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر یقیناً بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور وہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹا ڈرایا گیا تھا، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آئی، فنجی من نشاء، یعنی پیغمبر مایوس ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجنے والا نہیں ہے، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں خام خواہ جھوٹے ڈراوے دیے گئے ہیں۔ جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد ان تک آ پہنچی، فنجی من نشاء، پھر ہم نے بچا لیا من نشاء جسے چاہا، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں ٹالا جاتا ہمارا عذاب مجرموں سے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان کے قصوں میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، دل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، اور نہیں ہے یہ بات من گھڑت، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ماننے والے لوگوں کے لیے۔